یہ جو ہم نے نگران حکومت، نگران سیٹ اپ کے اختیارات میں بڑھانے کے حوالے سے ایک ترمیم ابھی منظور کی ہے، تو کیا اس کو بھی ہم انہی سارے معاملات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں؟ بالکل، آپ ان کو بھی انہی معاملات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں اور اس ترمیم کو بھی اسی معاملے کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے تاریخ دینے کا۔ اچھا، اب پاکستان کے اندر جو ماحول ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیے ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی، بر وقت الیکشن نہیں ہوا، عدالت میں چلے گئے، عدالت میں کا فیصلہ نہیں مانا گیا، اور مئی سے پہلے ہی یعنی جو 14 مئی سے بہت پہلے ہی الیکشن کمیشن نے اپنے طور پہ ڈیٹ دے دی کہ ان 2 صوبوں کے الیکشن جو ہیں جنرل الیکشن کے ساتھ کروائیں گے اور وہ اکتوبر میں کروائیں گے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ 90 دن کی شک تو الیکشن کمیشن نے اڑا کے رکھ دی نا، اپنا اس کا طرز عمل واضح ہے۔ تو اب ہم کیا امید کریں؟ اب آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ اب فرض کیجئے کہ جیسے ہی اب آپ کے پاس وہ قانونی نظام پورا ہے کہ جس میں الیکشن انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آگے جا سکتے ہیں، ایک پریسیڈنس بن گیا، یعنی ایک نظیر بن گئی نا، نظیر بن گئی، عدالتوں نے بھی اپنا کردار ادا نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم تو فلاں تاریخ کو کرائیں گے، اور اس نے 90 دن کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ جو آپ کے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک تقریب میں فرمایا تھا کہ اگر ایسا فیصلہ میرے پاس ہوتا تو میں الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیتا، اگر مجھ سے کہا جاتا تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دیتا۔ تو گویا اب آپ ذرا دیکھیے ایک پورا ریفرنس بن گیا ہے، ایک پورا آپ کو ماحول نظر آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کہ جی نگران حکومت کے اختیارات بھی آپ آگے بڑھا، اس کے اختیارات بھی انہوں نے بڑھا دیے۔ اب اس صورت میں ذرا تصور کیجئے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب بالکل اسمبلی ٹوٹ گئی، نگران وزیر اعظم بن گیا، تو ہم کیا کریں گے، ہم 2025 اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ آپ کون روک سکے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ جب آپ کی عدالتوں کی موجودگی میں، کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں جب الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ 11 اکتوبر میں دیکھیں گے جی الیکشن، اکتوبر کی ڈیٹ دے دیں گے، 90 دن کی اس نے امپورٹنس ختم کر کے رکھ دیا آپ کے سسٹم میں۔ حبیب صاحب یہ سب کچھ ہماری انہی سیاسی جماعتوں نے کیا نا، تو اب یہ پریشان کیوں ہیں؟ اب ان کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ نگران حکومت آ تو جائے گی، وہ جائے گی کیسے؟ آ تو جائے گی، اسے گھر کون بھیجے گا؟ یہ ہے پہلا خوف۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ نگران حکومت آئے گی تو بعض لوگوں کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ شاید کلیمپ ڈاؤن ہو، تو پھر وہ نگران حکومت اگر آئے گی تو وہ ان کو کیوں برداشت کرے گی؟ پھر تو سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، کہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک حکومت کے جانے کے بعد جناب چھوٹی چھوٹی توشہ خانے سے لیے ہوئے تحائف بھی سامنے آ سکتے ہیں، تو یہ پچھلے 16 مہینے میں کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ پچھلے 16 مہینے میں آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ بہت کچھ ہوا۔ اور یہ تو میں آپ کو بالکل خبر کے طور پہ، ایک فیکٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کراچی پورٹ کا معاملہ ہوا تھا، کہ جو اب کراچی پورٹ کی 4 برتھس جو یو اے کو دی گئی ہیں، تو قطر کو دی، بخیر جو کراچی پورٹس کی 4 برتھس دی گئی ہیں، ان 4 برتھس کو لینے دینے میں بھی کسی نے اپنا حصہ مانگا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ جو جس کسی نے اپنا حصہ مانگا تھا وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا ہے، وہ آج بھی حکومت میں موجود ہے۔ تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی، یہ چیزیں سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈر یہ ہے کہ ایسا شخص حکومت میں ہو جو ان چیزوں کو تو نہ کھنگالے، لیکن اپریل 2022 سے پہلے کی ساری چیزوں کو کھنگالے۔ اچھا یہ بتائیں حبیب صاحب، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ اچھا خیر، میں آپ کو پہلے صرف یہ ایک بات، اور اس وجہ سے چونکہ پھر آپ نے پنجاب میں اور کے پی میں جو نگران حکومتوں کی ماشاءاللہ زائد المیعاد حکومتیں ہیں اب، لیکن آپ کو ہمیں اب ہماری ہیں نا، ہیں تو ہیں، تو اب ہر کسی کے، ہر نگران وزیر اعظم بننے والے، پوٹینشل بننے والے کی رال ٹپک رہی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو پھر دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی تو محسن نقوی ہو سکتا ہوں۔ ہر بندے کے ذہن میں اب یہ خیال ہے، اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی گرہ اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہے اس گروہ سیاستکاراں کو۔ اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی ان حالات میں، کیونکہ جو حالات ہیں اس میں صورتحال ایسی لگ تو نہیں رہی۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی واپسی
ایک ڈیبیٹ ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کب کہہ رہے ہیں؟ اگست کے آخر میں کہہ رہے ہیں. اچھا اگست کے آخر کی تو ڈیٹ لکھ لیں. مجھے تو نظر آتے ہوئے نہیں ہے, مجھے تو آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اگست بھی آیا کھڑا ہے. اگست بھی آیا کھڑا. ٹھیک ہے, تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں وعدہ تو وعدہ کہتے مجھے کر میں آیا. وہ تو یورپ کی سیر پہ جا رہے ہیں, وہ یورپ کی سیر کو چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ پرائم جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اسی وقت تشریف لائیں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ ایک الیکشن ہوگا اور الیکشن میں وہ جیتے اور حالات سازگار ہیں. اب جس طرح کا چٹیل میدان ایک چاہتی ہے مسلم لیگ نون اپنے قائد کی واپسی کے لیول لیے, پلینگ فیلڈ نہیں, وہ ایسا فیلڈ چاہتے ہیں جس کو لیول کر دیا گیا ہو. وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہتے, وہ ایسا فیلڈ ہے جو صرف ان کے لیے جس پر ہل چلا کے کرا پھیر کے بالکل اس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہو کہ صرف مسلم لیگ نون تو اس پہ چل سکے, باقی کسی کے لیے اس پر چلنا ممکن نہ ہو. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ ان کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اب ایسا پلینگ فیلڈ جو لیول کر دیا گیا ہو وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی فراہمی مشکل ہو جائے گی, اور جب اس کی فراہمی مشکل ہوگی تو پھر شاید نواز شریف صاحب بھی تشریف نہ لائیں. یہ ایک ابھی ڈیبیٹ ہے, میں آپ کو حتمی بات نہیں کر رہا, تو یہ ابھی ایک ڈیبیٹیبل کوسچن ہے. کیونکہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو پھر جس ایسا فیلڈ جسے دنیا بھی کہے کہ یہ چلیے مکمل نہیں تو تھوڑا سا لیول ہے, تو اس فیلڈ میں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی گنجائش دینی پڑے گی. بالکل, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا بھی گیا, اور بھی جماعتیں اس بارے میں بات کر رہی ہیں. تو جب آپ وہ گنجائش دیں گے تو پھر وہ گنجائش, اگر آپ سیاست میں تو تھوڑی سی گنجائش آپ دیتے ہیں, باقی گنجائشیں تو پھر خود بنتی چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ بتایا گیا, پی ایم ایل این کے اندر یہ کنسیڈریشن موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے اور یہاں کسی نئی مصیبت میں پھنس جایا جائے, نواز شریف صاحب سے زوم پہ اور انٹرنیٹ پہ اسکائپ پہ جلسے کروائے جائے, اور مریم صاحبہ بھی کچھ جلسے کریں, اور شہباز شریف صاحب بھی اس کیمپین کو لیڈ کریں, کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب کسی اور انداز میں اچھا صاحب,